انہوں نے سویڈن میں قرآن کو جلایا تو ہم نے کون سا اس قرآن کو سینے سے لگایا؟ اگر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اس وقت ہوتے تو اس کے رد عمل میں احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہوتے۔ محمود غزنوی، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسے بہادر جنگجو اور ہمارے ماضی کے چمکتے ستارے کیا یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے؟ کیا آپ سچ جانتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم جہاد کر ہی نہیں سکتے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک نظر ڈالیں ہم اپنی اس نوجوان نسل پر، کیا ایسا ہوتا ہے مسلمان؟ کیا ہم وہ نہیں تھے جنہوں نے نبی کے نقش قدم پر چلنا تھا؟ کیا ہم وہ نہیں تھے جنہوں نے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا تھا؟ کیا ہم وہ نہیں تھے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی جیسا بننا تھا؟ کیا ہم وہ نہیں تھے جنہوں نے خالد بن ولید جیسا شوق شہادت رکھنا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط کیسے تھا؟ ان کا ایمان اس لیے اتنا مضبوط تھا کیونکہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے۔ آج اگر قرآن کی کوئی بے حرمتی کر دے تو ہم اس کے خلاف 1-2 دن احتجاج ریکارڈ کروا کر پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہم نے 1-2 دن احتجاج ریکارڈ کروا دیا تو ہمارا فرض پورا ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں، ہمارا فرض نہیں پورا ہوا۔ ہمارا فرض تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہاں میری بات کا یہ مطلب نہ نکالیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ احتجاج نہ کریں، بالکل احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، لیکن یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ آج ہم میں سے کتنے نوجوان قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ 100 میں سے 1-2 کی بات نہیں کر رہا، باقی جو پڑھتے ہیں وہ سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ کم از کم ہمیں اتنا تو علم ہو کہ ہم یہ جان سکیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم سارا دن سوشل میڈیا استعمال کرتے رہتے ہیں، اگر ہم 10, 15 یا 20 منٹ نکال کر قرآن کو سیکھیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں تو ان فتنوں کا شکار ہی نہیں ہوں گے۔ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ پھر میں کہہ رہا ہوں احتجاج بھی ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے گا تو ہم احتجاج بھی کریں گے اور جو کچھ ہم سے بنے گا ہم وہ کریں گے، لیکن قرآن مجید کو بھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔